حنفی لوگ یہ بڑی فتاوی کبرا سے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پیش کرتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ جہری نماز میں امام کے پیچھے قرت یعنی سورہ فاتحہ پڑھنے والا گدھا ہوتا ہے۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرما رہا ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے والا گدھا ہوتا ہے، اور یہ کچھ عبارت کو انہوں نے نقل کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ شیخ اس کی وضاحت کریں گے تفصیلاً۔ جی شیخ۔ جی جزاک اللہ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال پوچھا گیا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم کیا ہے، تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ظاہری بات ہے وہ علم کے سمندر ہیں، اور یہ بات میں شروع میں عرض کرنا بہتر سمجھتا ہوں۔ آپ تمام لوگ یہ بات سن کر بڑے خوش ہو جائیں گے اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اپنے دل کے گہرائیوں سے دعائیں پیش کریں گے، اس لیے کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ علم کے سمندر تھے اور بڑے فقیہ تھے۔ تو انہوں نے اس سوال کا جواب اتنا بہترین انداز میں دیا ساتھیوں، آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس جواب کو اس طرح شروع کرتے ہیں کہ اس مسئلے میں 3 مختلف موقف ہیں۔ پہلا موقف کیا ہے کہ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ ہر حال میں پڑھنا ہے، چاہے وہ سری نماز ہو چاہے جہری نماز ہو، ہر حال میں سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ یہ کچھ لوگوں کا موقف ہے، جیسا کہ ہمارا اہل حدیث کا اور سلف صالحین کا یہ موقف ہے۔ اور اسی طرح کچھ لوگوں کا موقف یہ ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کو کسی بھی طرح نماز پڑھنا نہیں ہے، کسی بھی طرح کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں ہے۔ اور بعض تیسرے گروہ کی یہ عقیدہ ہے، یعنی ان کا یہ موقف ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب امام خاموش ہو، یعنی سری نماز ہے، تو امام کے پیچھے مقتدی سورہ فاتحہ پڑھے گا اور دوسری صورتیں بھی پڑھے گا۔ لیکن اگر امام جہری قرات کر رہا ہے، جس طرح فجر ہے اور مغرب ہے، عشاء ہے، تو اس میں صرف وہ امام کی قرات سنے گا، سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھے گا۔ یہ تیسری جماعت، تیسرا گروہ کا یہ ماننا ہے، ان کا یہ موقف ہے۔ اس کے بعد امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے تفصیلاً یہ بات عرض کرتے ہیں، ماشاءاللہ اتنا بہترین انداز میں یہ بات نقل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ کتاب و سنت کی روشنی میں اور قیاس کے ساتھ، کتاب و سنت اور قیاس کے اعتبار سے ان لوگوں کے کیا دلائل ہے جنہوں نے یہ کہا ہو کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ ہر حال میں پڑھنا جائز نہیں، چاہے سری ہو چاہے جہری ہو، کچھ بھی ہو، امام کے پیچھے مقتدی خاموش رہے گا، امام کے پیچھے کچھ نہیں پڑے گا۔ ان لوگوں کے دلائل کیا ہے انہوں نے ذکر کیا۔ سبحان اللہ، کتنا آسان کر دیا امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے لیے کہ مخالفین کے دلائل ذکر کر کے پھر ان کا توڑ کس طرح پیش کیا۔ آپ دیکھیے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سب سے پہلی دلیل جو یہ، یعنی احناف مان لیجیے، اب یہاں پر کھلا بات، یعنی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو احناف کا ذکر نہیں کیا، لیکن ایک پہلی جماعت کا ذکر کیا، یعنی پہلا گروہ وہ یہ کہتا ہے کہ امام کے پیچھے ہر حال میں چاہے سری ہو جہری ہو سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کی دلیل کیا ہے، یعنی احناف کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، سورۃ الاعراف کی یہ آیت ہے، مشہور و معروف آیت ہے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اسے کان لگا کر سنو، وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور خاموش ہو جاؤ تاکہ تم پر رحم کی جائے۔ تو یہ ان لوگوں کا، یعنی احناف کا یہ دلیل ہے، اور ان کے ساتھ یہ کس طرح تعویل کرتے ہیں اور کس طرح کھینچتان کر کے اپنا موقف ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بڑے بہترین انداز میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا۔ ان لوگوں کے دلائل کیا ہے اور وہ اس دلیل سے کیا مسئلہ استنباط کرتے ہیں، قیاس کس طرح کرتے ہیں، اور دلائل کی دھجیاں کس طرح اڑاتے ہیں، یہ تمام چیزوں کو بڑے باریکی سے اور بہترین انداز سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا۔ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ آیت کوڈ کرتے ہیں، یہ آیت پیش کرتے ہیں دلیل کے طور پر کہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا ہے، امام کے پیچھے نہیں پڑھنا کسی بھی نماز میں، تو ان لوگوں کا کہنا یہ آیت عام ہے، چاہے نماز کی حالت میں ہو یا باہر ہو،
نماز کی حالت میں ہو یا باہر ہو، یہ آیت عام ہے۔ نماز کی حالت میں بھی انسان کو چپ ہو کر سننا پڑے گا، اور باہر کی یعنی عام حالت میں بھی انسان کو جب اس کے سامنے قرآن پڑھ کر سنائی جائے تو چپ ہو کر سننا پڑے گا۔ یہ ان لوگوں کا کہنا ہے، یہ بات بڑی غلط بات ہے کہ باہر تو خاموش ہو کر سنو قرآن، لیکن نماز میں چپ ہو کر مت سنو، نماز میں پڑھو۔ جو لوگ یہ بات بولتے ہیں یعنی مخالف، یعنی اہل حدیث کو، سلف صالحین کو یہاں پر احنا مراد لیتے ہیں کہ نماز کے باہر تو تم لوگ کہتے ہو کہ قرآن کو خاموش سنو، اور جب نماز کے اندر جب امام قرات کر رہا ہوتا ہے تو تم لوگ کہتے ہو کہ پڑھو۔ یہ بڑی غلط بات ہے۔ یعنی کس طرح ان کی دلیل سے وہ خود استدلال کرتے ہیں، یہ بات کو بھی ماشاءاللہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے بہترین انداز میں اس کو ذکر کیا۔ اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ نماز میں قرآن پڑھنا سننے سے افضل نہیں، نماز میں قرآن کو پڑھنا سننے سے افضل نہیں، اس لیے کہ انسان کو، مقتدی کو، مسلمان کو صرف سننے کا حکم دیا گیا، اس لیے کہ آیت میں کیا ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا، سننے کا حکم دیا گیا، پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا، تو لہذا پڑھنا سننے سے افضل نہیں ہے، سننا پڑھنے سے افضل ہے۔ وہ کس طرح استدلال کرتے ہیں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے، وہ بھی اس میں بڑے بہترین انداز میں ذکر کیا۔ تو اسی طرح کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ یہ ام القرآن ہے، سورہ فاتحہ یہ ام القرآن ہے۔ ہم کہتے ہیں، یعنی اہل حدیث کہتے ہیں، سلف صالحین کا موقف کیا ہے، صرف سورہ فاتحہ پڑھو باقی قرآن سنو، یہی ہے نا، صرف سورہ فاتحہ پڑھو باقی قرآن سنو۔ اب یہ لوگ اس بات کو کیسا الٹا مطلب نکالتے ہیں، امام ابن تیمیہ نے یہ لکھا ہے، وہ لوگ کیسا الٹا مطلب نکالتے ہیں، بھائی جب تم عام قرآن سننے کے لیے کہہ رہے ہو، سورہ فاتحہ کو نہیں سننے کے لیے کہہ رہے ہو، سورہ فاتحہ کو پڑھو لیکن عام قرآن کو سنو۔ ارے عام قرآن کے مقابلے میں، یعنی جو قرآن کے سورہ فاتحہ کے علاوہ جو قرآن ہے اس کے مقابلے میں سورہ فاتحہ افضل ہے نا، ام القرآن کہا گیا ہے نا سورہ فاتحہ کو، تو سورہ فاتحہ کو جب پڑھنے کے لیے کہتے ہو تو باقی قرآن کو بھی پڑھنے کے لیے کہو، جب باقی قرآن کو خاموش سننے کے لیے کہتے ہو تو ام القرآن سورہ فاتحہ کو بھی سننے کے لیے کہو۔ یہ اس طرح کیسے استدلال کر رہے دیکھیے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بھی بڑے بہترین انداز میں اس کو ذکر کیا ہے، اور ان کی وہ کس طرح غلط استدلال کرتے ہیں اس بات کو بھی انہوں نے بڑے بہترین انداز میں اس کو ذکر کیا ہے۔ علی کل حال، اب وہ اس کے بعد احناف کے یعنی ان لوگوں کی کیا دلائل ہیں جو امام کے پیچھے قرات کو، یعنی مطلقاً قرات کو ناجائز کہتے ہیں، یعنی کوئی قرات نہیں کر سکتے، چاہے سورہ فاتحہ ہو چاہے کوئی اور سورہ ہو۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، جیسا کہ میں نے کہا وہ علم کے سمندر ہے، وہ بہت بڑے فقیہ ہے، وہ بہت بڑے علامہ ہیں، وہ دلائل دونوں طرف کے دلائل ذکر کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ مسند احمد جیسی بڑی بڑی کتابوں کے وہ حافظ تھے۔ وہ ذکر کرتے ہیں من کان له امام فقراءۃ الامام له قراءۃ، ان لوگوں کے احناف کی دلیل کیا ہے جو سورہ فاتحہ کو پڑھنے سے منع کرتے ہیں اور باقی قرآن کو پڑھنے سے منع کرتے ہیں، ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ جس کے لیے کوئی امام ہو، من کان له امام، جس کے لیے کوئی امام ہو، فقراءۃ الامام، امام کی قرات اس کے لیے قرات، وہ کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ اس طرح استدلال کرتے ہیں، حالانکہ یہ روایت مرسل ہے ساتھیو، یہ روایت مرسل ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لہو طرق اخرى كلها واہیہ، اس حدیث کے اور بھی طرق ہے لیکن سب کے سب جو ہے معلول ہے، سب کے سب جو ہے واہیہ طرق ہے۔ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں طرق كلها معلولہ، ہر طرق کے اندر کوئی نہ کوئی علت ہے، یہ حدیث مرسل ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ یہاں پر یہ دلیل ان لوگ یعنی احناف جو ہے اس کو دلیل بناتے ہیں، لیکن ہم اور آپ سوچنے کی بات کیا ہے، جب خبر واحد صحیح، اس کی روایت صحیح ہوتی ہے، یعنی اس کی سند صحیح ہوتی ہے، تمام راوی ثقہ ہوتے ہیں، کوئی بھی علت نہیں ہوتی ہے، لیکن خبر واحد کہہ کر اس کو رد کر دیتے ہیں، لیکن اپنا مذہب کو، اپنا باطل مذہب، اپنا باطل موقف کو ثابت کرنے کے لیے مرسل روایت کو بھی حجت بناتے ہیں۔ یہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ثابت کرنا چاہتے ہیں یہاں، اس لیے انہوں نے اس بات کو ذکر کیا۔ اور اسی طرح ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کی ایک مشہور حدیث ہے، اس کے اندر جو ہے انہوں نے ایک روایت کیا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَانصِتُوا، جب قرآن پڑھ کر سنائی جائے تو خاموش ہو جاؤ۔ تو یہاں پر اس حدیث پر اعتراض یہ ہے، یہ اس میں کسی راوی نے فَانصِتُوا کا لفظ زیادہ کیا، یعنی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے، اس میں ادراج ہو گیا ہے، لیکن احناف کہتے ہیں نہیں، اس میں ادراج ہوئے تو کیا ہے، ادراج ہوئے تو کیا ہے، یہ ثقہ راوی کا ادراج ہے، لہذا یہ قبول ہے۔ حنفی اس طرح کہتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے۔ اور اسی طرح یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک حدیث ہے ساتھیوں، وہ حدیث
ابو داؤد کی ہے اور اسی طرح ابن ماجہ کی ہے اور اسی طرح مسند احمد بن حنبل کی ہے. اس میں سیم اسی طرح کی بات ہے جس طرح یعنی یہ حدیث کا میں نے خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں میں. اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرات کر رہے تھے تو پیچھے کسی صحابی نے قرات کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ میرے ساتھ جو ہے منازعہ کرتے ہو، یعنی میرے ساتھ قرات میں لڑتے ہو، نماز میں قرات کرتے ہو، مجھ سے لڑتے ہو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو سارے صحابہ خاموش ہو گئے. لیکن اس حدیث میں ایک لفظ ایکسٹرا ہے، فانتہا الناس، لوگ رک گئے. یہ بات امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ محمد ابن یحییٰ بن فارس یہ جو راوی ہے یہ ان کی اپنی بات ہے. یعنی معاف کیجیے، محمد ابن یحییٰ ابن فارس کہتے ہیں یہ امام زہری رحمہ اللہ کا قول ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ الفاظ نہیں جو صحیح حدیث ہے. یعنی فانتہا الناس کا جو لفظ ہے، فانتہا الناس، یہ جو حدیث ہے، اصل حدیث ہے، اس کے اندر الفاظ یہ نہیں ہے. محمد ابن یحییٰ بن فارس کہتے ہیں یہ امام زہری رحمہ اللہ کا ادراج ہے، یہ ان کا اپنا قول ہے، لیکن سننے والوں نے اس کو حدیث میں شامل کیا. جب یہ بات حنفیوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امام زہری تو بہت بڑے عالم ہیں، وہ اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہہ سکتے، تو لہذا انہوں نے سنا ہوگا، وہ جو ہے علم کے بہت بڑے عالم تھے، سنت کے بہت بڑے عالم تھے. دیکھیں اپنا جو ہے مذہب کو بچانے کے لیے امام زہری کا اپنا ان کا ایک قول یہاں پر واضح ہونے کے باوجود بھی احناف کس طرح اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اور قبول کرتے ہیں. امام زہری کی بات ہے تو کیا ہوا، امام زہری تو بہت بڑے سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، سنت کے بہت بڑے جاننے والے ہیں، تو وہ یہ بات کہتے تو ان کی بات بھی ٹھیک ہے. یہ بات کہتے ہیں. حالانکہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لیست بمحفوظۃ الوہم عندنا من ابی خالد، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو بات ہے، چلو ٹھیک ہے، یہ الگ چیز ہے. انما جعل الامام لیؤتم بہ کے سلسلے میں انما جعل الامام لیؤتم بہ، یہ حدیث جو ہے یہ بھی حنفی حضرات کوڑ کرتے ہیں اپنے دلائل کے ساتھ. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کو بھی ذکر کیا، انما جعل الامام لیؤتم بہ فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس میں بھی ادراج ہوا ہے. یہ حدیث صحیح نہیں ہے، بلکہ ادراج نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث ہی صحیح نہیں ہے. حنفیوں کے حق میں اپنا مذہب کو ثابت کرنے کے لیے ضعیف اور کمزور معلل روایات ہی ان کے حق میں ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے حق میں مکمل متصل اور مستند دلائل الحمدللہ ہمارے پاس ہے. اس دلیل میں علت کیا ساتھیو، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ تم اس کی اقتداء کرو، اس کی اتباع کرو. فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب امام اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو. وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، جب وہ پڑھے تو تم خاموش ہو جاؤ. یہ حدیث صحیح ہے ہی نہیں. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لیست بمحفوظۃ الوہم عندنا من ابی خالد، یہ ابو خالد کا وہم تھا، یہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے. اور اسی طرح یہ کہتے ہیں من صلی رکعتا لم یقرأ فیہا لم یصلی الا وراء الامام. یہ جابر رضی اللہ عنہ کا یہ مشہور قول ہے، یہ موقوف ہے. جابر رضی اللہ عنہ کا یہ اپنا ان کا فہم ہے، یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں. لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب مقتدی ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام ہوتے تو کچھ نہیں پڑھتے تھے، اور بعد کے لوگ صحابہ بھی جب مقتدی ہوتے تو کچھ نہیں پڑھتے تھے. جابر رضی اللہ عنہ کی یہ جو موقوف روایت ہے اس کو بھی انہوں نے اپنے دلیل میں شامل کر لیا، حالانکہ دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مستند اور متصل روایتیں موجود ہے. اب رضا بھائی، میں آپ کو جو عبارت آپ نے جو مجھے پیش کیا ہے، مجھے بھیجا ہے، اس کا اب میں بھانڈا پھوڑنے لگا ہوں. یہ جو روایت ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ 3 موقف امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، 3 موقف بیان کیا. پہلا موقف کس کا؟ احناف کا ہے. وہ احناف کا بیان کرتے یہ جو آپ کو اسکرین پہ دکھ رہا ہے، اس عبارت کو انہوں نے احناف کی بات کے طور پر نقل کیا، نہ کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خود کا موقف ہے. بات اچھی طرح سمجھے کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو جو نقل کیا ہے اپنی کتاب میں،
کہ انہوں نے یہ اپنا موقف ظاہر کرنے کے لیے نہیں کیا. اور میں بڑا مزہ آئے گا امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کو میں آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں, بڑا مزہ آئے گا, آپ سب جو ہے بڑے بڑے خوش ہو جائیں گے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو بات لکھا ہے, دیکھیں یہاں پر مثل الذی یتکلم والامام یخطب کمثل الحمار یحمل اسفارا فہکذا اذا کان یقرأ والامام یقرأ علیہ. احناف کہتے ہیں کہ بھائی یہ بات کیسا ممکن ہے, یہ بات کیسی صحیح ہو سکتی ہے, کیسا صحیح ہو سکتی ہے یہ بات. یہ احناف کی دلیل ہے. احناف کس طرح کھینچتان کر کے دلیل بناتے دیکھیے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں احناف کیسا دلیل بناتے ہیں. بھائی جب تم کہتے ہو کہ امام جب خطبہ دے رہا ہوتا ہے تو خاموش رہنا ہے, امام جب خطبہ دے رہا ہوتا ہے تو خاموش رہنا ہے, امام جب پڑھ رہا ہوتا تھا تم پڑھتے ہو, یہ گستاخی نہیں ہے, یہ غلط بات نہیں. جب جمعہ کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ امام جب خطبہ دے رہا ہو تو سارے مصلی سنیں, سارے مقتدی سنیں, سارے جو ہے جو خطبہ میں حاضر تھے وہ سب کے سب سنیں, کوئی بات نہ کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے ومن مس الحصى فقد لغا, جس نے جمعہ کے دوران زمین پر پڑا ہوا کوئی کنکری یا کوئی تنکا اٹھاتا ہے فقد لغا, اس نے بہت بڑا غلط کام, بیکار کام کیا. اور یہاں پر امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ احناف کس طرح استدلال کرتے ہیں. جب امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے تو خطبے کو غور سے سننا ہے, لیکن جب امام قرات کر رہا ہوتا ہے, اچھا خطبہ کس کے لیے, لوگوں کے لیے نا, سننے والوں کے لیے وہ خطبہ دے رہا ہوتا ہے, تو سننے والے سنیں اس کی بات کو. امام کس کے لیے قرات کر رہا ہے, مقتدیوں کے لیے بھی قرات کر رہا ہے, تو مقتدی اس کی بات کو سنیں. دیکھا, یہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی بات نہیں ہے کہ حنفی کس طرح استدلال کرتے ہیں, اس بات کو انہوں نے یہاں پر ذکر کیا. اب آئیے فصل نمبر 2, دوسری فصل, یعنی ان لوگوں کے دلائل کو اب ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ہر حال میں واجب اور ضروری اور فرض ہے, بلکہ یہ رکن ہے. ان کے دلائل امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں. اہل حدیثو خوش ہو جاؤ, امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے بہترین انداز میں اس بات کو ذکر کیا کہ من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج ثلاثا. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا, صحیح مسلم کی روایت, ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جس نے کوئی نماز پڑھی, کوئی نماز پڑھی, لم یقرأ فیہا بأم القرآن, کہ جس میں ام القرآن کو قرات کے طور پر نہیں پڑھا, فہی خداج, تو وہ نماز جو ہے ناقص ہے, دم کٹی ہوئی ہے, اس کی کوئی عزت نہیں ہے. ثلاثاً 3 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا. یہ اہل حدیثوں کا موقف ہے, سلف صالحین کا موقف ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں, پوچھنے والے نے پوچھا, راوی ابو ہریرہ ہے, ابو ہریرہ جب میں امام کے پیچھے ہوتا ہوں تو کس طرح پڑھوں, تو ابو ہریرہ کہتے ہیں اس کو اپنے دل میں پڑھ لو, اس کو اپنے دل میں پڑھ لو. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, اس کو بھی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ یہ جو سورہ فاتحہ ہے نا, یہ بندہ اور رب کے درمیان میں اللہ نے تقسیم کر دیا. الحمدللہ رب العالمین, جب بندہ کہتے ہیں حمدنی ربی, اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی. اس کا پوری تفصیل وہ جو حدیث ہے مشہور اور معروف حدیث ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک, وہ حدیث میں مشہور ہے. تو میرے بندے کے, یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر آیت پر اللہ تعالیٰ جواب دیتے بندے کو, الحمدللہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حمدنی ربی, اللہ میرے بندے نے میری تعریف کی. الرحمن الرحیم, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سن کر اثنا علی عبدی, میرے بندے نے میری تعریف کی. جب بندہ کہتے ہیں مالک یوم الدین, تو اللہ کہتا ہے مجدنی عبدی, میرے بندے نے میری عظمت بیان کی. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے جواب میں کہتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے, اور جو میرے بندے نے مجھ سے مانگا میں اس کو دوں گا. اس کا وہ چیز ہو گیا جو اللہ نے مانگا. تو اس تفصیل الحمدللہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کے دلائل کو ذکر کیا جو یہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا یہ ضروری ہے, فرض ہے, بلکہ رکن ہے. تو یہ تمام چیزیں بڑے تفصیل کے ساتھ. اچھا, ایک اور بہترین نقطہ میں آپ کو بتاتا ہوں, امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یہ جو دلیل کوٹ کرتے ہیں نا قرآن سے, سورۃ الاعراف سے, کہ اس کا جواب کس طرح دیا, بڑے بہترین انداز میں دیا. جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب قرآن پڑھ کر سنائی جائے تو خاموش رہو, کچھ بھی مت کہو, ہے نا,
امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک اور آیت نقل کرتے دیکھیے. اچھا تم لوگ حنفیوں اس طرف سے آتے ہو, میں اس طرف سے آتا ہوں, اب اس کا مقابلہ کرو کیسا کرتے ہو. کیسا کرتے ہیں؟ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ذکر کرتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ. سورۃ الاعراف کی ہی آیت ہے, سبحان اللہ, اس کے بعد کی بالکل بعد کی آیت ہے, اس کے بالکل جو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ والی بالکل بعد کی آیت ہے, جو اہل حدیث کے حق میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ بلکہ اپنے حق میں سلف صالحین کے حق میں ذکر کیا. وہ آیت کیا ہے ساتھیوں, اس کا ترجمہ کیا ہے؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا, کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کر اپنے رب کا ذکر کر, فی نفس کا, اپنے دل میں, تضرعا وخفیہ, کہ خوف سے اور عاجزی سے, تضرعا عاجزی سے, وخفیہ معاف کیجیے وخیفہ اور خوف سے, اور ودون الجہر من القول, اور بلند آواز کے بغیر, بلند آواز کے بغیر. اللہ رب العالمین نے کہا ہے نا کہ اپنے رب کا ذکر کرو, اور ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہے. دلیل دیتے ہیں ذکر سے مراد قرآن ہے. کیا ہے؟ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَا. ذکر سے مراد کیا ہے؟ اللہ نے کہا ہے نا اپنے دل میں اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے عاجزی کے ساتھ ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا. اب ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَا, یعنی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں کو ملا کر کہتے ہیں قرآن پڑھنا ثابت ہے. تم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ سے استدلال کرتے ہو, حالانکہ وہ محل کی وہ آیت ہے ہی نہیں ہے, وہ الگ آیت ہے, وہ اس کی شان نزول الگ ہے, لیکن اس کو نماز کے ساتھ زبردستی فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہو. تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کا توڑ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا, اور نبی کو حکم دیتے ہوئے پوری امت کو حکم دیا کہ اپنے رب کا ذکر کرو دل میں. ذکر سے مراد کیا ہے؟ پھر ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن سب سے بڑا ذکر ہے. قرآن سے بڑھ کر بھلا کوئی ذکر ہو سکتا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن کو ذکر کہا اللہ تعالیٰ نے, ذکر مبارک انزلنا, اس مبارک ذکر کو ہم نے نازل کیا. وآتینا من لدنک ذکرا, وآتیناک من لدنا ذکرا, اور ہم نے آپ کو ایک بہترین نصیحت یعنی قرآن مجید دی. ومن اعرض عن ذکری, جو اس قرآن کے ساتھ, میری نصیحت کے ساتھ, میرے پیغام کے ساتھ, ذکری کا لفظ دیکھیے, تو قرآن کے لیے اللہ رب العالمین نے ذکر کو استعمال کیا, لفظ ذکر استعمال کیا. اب اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ اپنے رب کا ذکر دل میں کرو, اپنے رب کا ذکر دل میں کرو. اب ذکر کرنے کے لیے نماز اور باہری نماز دونوں ضروری ہے. نماز میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہونا چاہیے, اور باہر بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہونا چاہیے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو باقاعدہ قرآن کو بھی ذکر, اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھی ذکر کیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر سے مراد اگر یہ لوگ کہیں تو الفاظ یعنی سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, اس کا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو سکھا دیا کہ نماز میں یہ پڑھ, نماز میں یہ پڑھ. وہ الفاظ کیا ہیں؟ سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, ولا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی ذکر سے مراد عام ذکر لے لے تو بھی تب بھی اس کی دلیل ہے, ذکر سے مراد جو ہے خاص ذکر لے لے قرآن مجید لے تب بھی اس کی دلیل یعنی دلیل موجود ہے. تو الحمدللہ علی کل حال. بات آپ کو سمجھ میں آ رہی یا نہیں آ رہی میں نہیں جانتا, لیکن بات یہ ہے ساتھیو, آخر میں ان دونوں طرفین کے دلائل کو ذکر کرنے کے بعد امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنا موقف بیان کرتے. کیا ہے دیکھیے, مزہ آ جائے گا آپ کو. اپنا موقف بیان کرتے ہیں, امام شافعی کا جدید قول اور ابن حزم کا مسلک بھی یہی ہے. کیا کہا انہوں نے؟ امام شافعی کا جدید قول اور ابن حزم کا مسلک بھی یہی ہے. کیا ہے؟ امام کے پیچھے ہر نماز میں ہر حال میں سورہ فاتحہ کو پڑھنا. اس کے ساتھ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کتب اور دلائل اس مسئلے میں دیکھیں, آپ اچھی طرح سن لیجئے. امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اس کے ساتھ یعنی یہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے ہر حال میں ہر نماز میں پڑھنا, اس کی دلیل میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کتب اور دلائل اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ کے قول کی تضعیف پر مشتمل ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کی دلائل اور ان کی کتابیں اور ان کا استنباط اور استدلال کا جو طرز عمل ہے, یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی مذہب اور مسلک اور ان کے قول کی تضعیف پر مشتمل ہے. یعنی انہوں نے یہ بات کو تسلیم کیا کہ میری بات بھی وہی ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی بات,
میری بات بھی وہی ہے جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میری بات بھی وہی ہے جو امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اور اس کے ساتھ ساتھ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور بھی کئی سارے، جیسا کہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ، لیث بن سعد البصری رحمۃ اللہ علیہ، اور میرے دادا ابو البرکات، ان تمام بڑے بڑے ائمہ کا بھی یہی مسلک اور مذہب ذکر کیا کہ امام کے پیچھے ہر حال میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ تو یہ ہے ساتھیوں اصل خلاصہ۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جوابتاً جو لکھا ہے، حنفیوں کا یہ استدلال ہے، وہ ان کی اپنی بات نہیں ہے، ان کا اپنا موقف نہیں، لیکن کہتے ہیں کہ دیکھو تمہاری ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اگر میں کسی کو کہوں فلاں آدمی نے کافر کہا تو میں کافر کہا فلاں آدمی نے فلاں کو، مثال کے طور پر عبداللہ نے فلاں جابر کو، اللہ معاف کر مثال دے رہا ہوں، عبداللہ نے فلاں جابر کو کافر کہا، جب یہ بات میں کوٹ کر رہا ہوں، جب یہ بات میں نقل کر رہا ہوں، تو کیا میں کافر کہا جابر کو؟ نہیں، میں نے کہا کہ عبد الرحمن نے جابر کو کافر کہا۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں نہیں تو نقل کیا نا، تم ہی گنہگار۔ یہ ان کی سطحی علم ہے، یہ ان کی جہالت ہے۔ ساتھیوں اس بات کو یاد رکھیے کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے ہی نہیں ہے، بلکہ آپ مجموع الفتاوی اٹھائے، جگہ جگہ پر انہوں نے اس بات کو نقل کیا۔ اللہ کی قسم کر کہتا ہوں، میرے پاس 22 جلد ہے مجموع الفتاوی کی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی۔ جب رضا بھائی نے مجھے بھیجا تھا تو میں مسجد میں گیا اور پورا وہاں پر مجموع الفتاوی الحمدللہ ہمارے پاس 35 یا 36 جلدوں میں ہے، مکمل نکالا اور دیکھا کہ اس میں جگہ جگہ پر ارکان ذکر کے، اس میں سورہ فاتحہ کے بھی ذکر ہے، اور ابو ہریرہ سے انہوں نے ثابت کیا، اور دیگر صحابہ سے اور دیگر اہل علم سے ثابت کیا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا لازم اور ضروری، واجب، فرض ہے۔ تو واخر الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جی شیخ، جزاک اللہ خیرا فی الدنیا والآخرہ۔ یہ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ حنفی، ان کے پاس کچھ نہیں ہے بھائی، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے مثال دی تھی کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو، یوسف علیہ السلام کے بھائی کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو جانور کھا گیا۔ اب بتائیے، کیا واقعی میں یوسف علیہ السلام کو جانور نے کھایا تھا، یا ان کے بھائی کا قول اللہ تعالیٰ نقل کر رہا ہے، یعنی جو انہوں نے جھوٹ بولا تھا؟ یعنی قرآن میں آئی، لیکن کیا ہے وہ جو چیز آئی ہے وہ جھوٹ ہے، حقیقت نہیں ہے۔ یہی حنفی کا اصول ہے۔ یہاں ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو کہہ رہے ہیں وہ ان کی بات نقل کر رہے ہیں، اور اس کو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول بتا دیا۔ جب کوئی محدث یا کتاب کا مصنف قول پیش کرتا ہے تو دو الفاظ بولتا ہے، قلتو، میں کہتا ہوں، یا یہ کہتا ہے اقولو، میں کہتا ہوں۔ تب اس کی رائے ہوتی ہے کہ قلتو، نہ یہاں پر قلتو کہا، نہ یہاں پر اقولو کہا، یا پھر قلنا، یہ بھی نہیں کہا۔ تو یہاں پر ابن تیمیہ کی بات نہیں ہے، یہ قول نقل کر رہے ہیں۔ اچھا سے اس کی تھوڑی اور وضاحت کر دیں کہ یہ جو لکھا ہے کہ مثل الذی یتکلم والامام یخطب کمثل الحمار، تو اس میں کیا بتانا وہ چاہ رہے ہیں، کس کا قول ہے یہ؟ جی تو یہ پہلی فصل میں یعنی احناف کا انہوں نے دلائل ذکر کیا ہے۔ تو حنفی کس طرح استدلال کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی کہا ہے کہ جس طرح ایک امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے، تو خطبہ کس کے لیے دے رہا ہوتا ہے بھائی؟ لوگوں کے لیے نا۔ تو لوگوں کے لیے جب خطبہ دے رہا ہوتا ہے تو لوگوں کو چاہیے کہ امام کا خطبہ سنیں۔ بالکل صحیح بات ہے، ہم بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس پر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی امت کو تعلیم دیا ہے کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو تو بات نہ کریں اور امام کی خطبہ سنیں۔ بہت ساری احادیث ہے اس پر، کوئی بیکار کام نہ کرے، بات چیت نہ کریں۔ بازو والے سے تو خاموش رہ بھی نہیں کہہ سکتے، تم خاموش رہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اگر کوئی بازو والا بات کرتا بات کرنے دو، وہ اپنا ثواب کھو رہا ہے، وہ اس کی ثواب کم، اس کا جو ہے نقصان ہو رہا ہے، تو لیکن ہم بازو والے سے بات نہیں کر سکتے، اس لیے کہ امام خطبہ دے رہا ہے۔ جس طرح امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے اور لوگوں کے لیے سنا رہا ہوتا ہے، اس کا خطبہ کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے۔ بالکل اسی طرح یہ قیاس کرے، کس طرح قیاس کرے؟ دیکھیے، فَهَكَذَا إِذَا كَانَ يَقْرَأُ وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ عَلَيْهِ،
اس بات سے قیاس کر رہے کیسا؟ جب امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے تو خطبہ لوگوں کے لیے، تو لوگوں کو سننا ضروری ہے. اسی طرح امام قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، قرات کر رہا ہوتا ہے، تو قرات کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے. تو لوگوں کو چاہیے کہ امام کی قرات سنیں. دیکھا کیسا استدلال کیا، کیسا کدھر کی بات کو کدھر جوڑ دیا. اور باقی ساری احادیث کو جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر کھلم کھلا یہ بات ارشاد فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر کھلم کھلا ارشاد فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثقلت علیہ القراءۃ فی الفجر، فجر کی نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرات ثقیل ہو گئی. فلما فرغ قال، یعنی ثقیل ہو گئی یعنی مشکل ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. فلما فرغ قال، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، صحابہ کی طرف متوجہ ہوئی اور کہا لعلکم تقرؤون خلف امامکم، شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم لوگ میرے پیچھے، امامکم یعنی میں ہوں، میں تمہارا امام ہوں، میرے پیچھے تم قرات کرتے ہو. قلنا نعم، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ایسے ہی ہے، جو آپ قرات کر رہے ہوتے ہیں ہم بھی قرات کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لفظ ارشاد فرمایا دیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب، ایسا مت کرو میرے پیچھے مت پڑھو مغیر سورہ فاتحہ کے. فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، کہ اس لیے کہ سورہ فاتحہ کی قید میں کیوں لگایا؟ اس لیے کہ اس کے بغیر کسی کی کوئی نماز نہیں ہوتی. سبحان اللہ. دیکھیے امام یعنی فتح الباری میں امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا. اور اسی طرح ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے، اس طرح سنن ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس طرح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مختصراً جو ہے اس کو نقل کیا ہے کچھ الفاظ کے ادھر ادھر. تو علی کل حال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر کہا تھا، صاف طور پر الا بفاتحۃ الکتاب، میرے پیچھے کچھ مت پڑھو مگر سورہ فاتحہ کی، اس لیے سورہ فاتحہ پڑھے بغیر کسی کی نماز نہیں ہو سکتی ہے. انہوں نے اس دلیل سے یعنی خطبہ والی بات سے قرات والی بات کو کس طرح جوڑ دیا. دیکھیے یہ ہے جب لوگوں کا، یعنی اللہ معاف کرے، یہ چھوٹے موٹے حنفی ہوتے ہیں نا، یہ اس طرح کی سطحی بات کرتے ہیں. جب لوگوں کا عقل گھٹنوں میں آ جائے، لوگوں کی عقل جو سر میں ہونی چاہیے تھی، دماغ میں ہونے چاہیے تھا، کہ وہ اگر گھٹنوں میں آ جاتا ہے تو اس طرح کی سطحی بات کرتے ہیں. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو ان لوگوں کا دلیل نقل کیا ہے، ان لوگوں کی دلیل نقل کیا، یہ اپنا موقف بیان نہیں کیا. بس یہی بات ہے. میں اس میں ایک بات اور کہوں گا کہ گھٹنوں میں تب آئے گی نا شیخ جب ان کے پاس عقل ہوگی. عقل ہی نہیں ہے تو گھٹنوں میں آئے گی کیا ان کی؟ بس اتنا میں کہنا چاہ رہا تھا کہ جس میں عقل ہی نہیں ہے تو گھٹنوں میں آنا، یا جہاں اس عقل کی جگہ ہے آنا برابر ہے. اللہ فرماتا ہے نا کہ یہ لا یعقلون، یہ عقل نہیں رکھتے. قرآن اور حدیث آ جانے کے بعد یعنی یہ اس کو میں کہوں گا ابن تیمیہ کی بات پر انہوں نے وضاحت کی ہے، یہ کتمان حق ہے. اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک موقف چھپا کر دوسرا موقف پیش کرنا، وہ بھی معترض کا اعتراض وہ نقل کر رہے ہیں فہا قضا کہہ کر، اور اس میں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ابن تیمیہ کا موقف ہے. کتنی بڑی جسارت کی بات ہے، یہ کس حنفی گدھے نے لکھا ہے، اللہ بہتر جانے. چلے بھائی